بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو برحق اور ایک معینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس کی انہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ، انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی باقی ماندہ علمی ثبوت میرے سامنے پیش کرو، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے، بلکہ جو ان کے پکارنے تک سے بے خبر ہوں، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جب حق ان کے پاس آ جاتا ہے تو کفار کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، کیا یہ کہتے ہیں اس نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گڑھ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے بچاؤ کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو گفت و شنید کرتے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے، اور میرے درمیان اور تمہارے درمیان اس پر گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں رسولوں میں انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا ہو جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے چکا ہے اور پھر وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے تکبر کیا ہو تو تمہارا کیا بنے گا؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ کافر ہو گئے وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف جانے میں ہم سے سبقت نہ کر جاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہ پائی اس لیے وہ کہیں گے یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو عربی زبان میں کتاب موسیٰ کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالموں کو تنبیہ کرے اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت دکھائی، ان کے لیے یقیناً نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ جنت والے ہوں گے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے صلے میں جو وہ بجا لایا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا،
اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رشد کامل کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو کہنے لگا، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے اور میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ اہل جنت میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا، تم دونوں پر اف ہو، کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ میں قبر سے پھر نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے تھے، تیری تباہی ہو، تو مان جا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر بھی وہ کہتا ہے، یہ تو صرف اگلوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ بے شک یہ خسارہ اٹھانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات ہیں، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم نے اپنی نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں ہی برباد کر دیا اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور بدکاری کرتے رہے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے، جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں اپنی قوم کو تنبیہ کی، اور ان سے پہلے اور بعد میں بھی تنبیہ کرنے والے گزر چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے باز رکھنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں اجلت تھی، یعنی آندھی، جس میں ایک دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ مجرم قوم کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور با تحقیق انہیں ہم نے وہ قدرت دی جو قدرت ہم نے تم لوگوں کو نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور قلب عطا کیے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو نہ ان کی سماعت نے انہیں کوئی فائدہ دیا، اور نہ ہی ان کی بصارت نے، اور نہ ان کے قلوب نے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اسی چیز کے نرغے میں آ گئے۔ اور با تحقیق ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اور ہم نے اپنی نشانیوں کو
बार बार जाहिर किया ताकि वो पास आ जाएं। बस उन्होंने कुर्बे इलाही के लिए अल्लाह के सिवा जिन्हें अपना माबूद बना लिया था, उन्होंने उनकी मदद क्यों ना की, बल्कि वो तो उनसे गायब हो गए और ये उनका झूठ था और वो बुहतान जो वो गढ़ते थे। और याद कीजिए जब हमने जिन्नात के एक ग्रोह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे किया ताकि कुरान सुने। बस जब वो रसूल के पास हाजिर हो गए तो आपस में कहने लगे, खामोश हो जाओ। जब तिलावत खत्म हो गई तो वो तंबीह हिदायत करने अपनी कौम की तरफ वापस लौट गए। उन्होंने कहा, ए हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है। वो हक और राह रास्त की तरफ हिदायत करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल करो और उस पर ईमान ले आओ कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाएगा। और जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल नहीं करता, वो जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेगा और अल्लाह के सिवा उसका कोई सरपरस्त भी नहीं होगा। यही लोग खुली गुमराही में हैं। क्या वो नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को खल्क फरमाया है और जो उनके खल्क करने से आजिज नहीं आया, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे। हां, वो यकीनन हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज कुफ्फार आग के सामने लाए जाएंगे, उस वक्त उनसे पूछा जाएगा, क्या ये पर हक नहीं है? वो कहेंगे, हां, हमारे परवरदिगार की कसम, ये हक है। अल्लाह फरमाएगा, फिर अजाब चखो अपने उस कुफ्र की पादाश में जो तुम करते रहे हो। बस ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र कीजिए जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया, और इनके लिए तलब अजाब में जल्दी ना कीजिए। जिस दिन ये उस अजाब को देखेंगे जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है, तो इन्हें यूं महसूस होगा गोया दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे। ये एक पैगाम है। बस वही लोग हलाकत में जाएंगे जो फासिक हैं, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और राह खुदा में रुकावट डाली। अल्लाह ने उनके आमाल हब्त कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और साले आमाल बजा लाए और जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है, उस पर भी ईमान लाए और उनके रब की तरफ से हक भी यही है। अल्लाह ने उनके गुनाह उनसे दूर कर दिए और उनके हाल की इस्लाह फरमाई। ये इसलिए है कि कुफ्फार ने बातिल की पैरवी की और ईमान लाने वालों ने उस हक की इत्तबा की जो उनके परवरदिगार की तरफ से है। अल्लाह ताला इसी तरह लोगों के लिए उनके औसाफ बयान फरमाता है। बस जब कुफ्फार से तुम्हारा सामना हो तो उनकी गर्दनें मारो, यहां तक कि जब उन्हें खूब कत्ल कर चुको तो बचने वालों को मजबूती से कैद कर लो। उसके बाद एहसान रखकर या फिदिया लेकर छोड़ दो ता वक्ते के लड़ाई थम जाए। हुक्म यही है। और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे इंतकाम लेता, लेकिन अल्लाह को यह मंजूर है कि तुम में से एक का इम्तिहान दूसरे के जरिए से ले। और जो लोग राह खुदा में शहीद किए जाते हैं, अल्लाह
ان کے اعمال ہرگز حق نہیں کرے گا۔ وہ ان قریب انہیں ہدایت دے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، بس اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کفار کا انجام بھی اسی قسم کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ مومنین کا کارساز اللہ ہے اور کفار کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ اللہ ایمان لانے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بہت سی ایسی بستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا ہے۔ ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، بس ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو؟ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں بھی ہیں، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا؟ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ انہیں اچانک آ لے؟ بس اس کی علامات تو آ چکی ہیں، لہذا جب قیامت آ چکے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہوگی؟ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو اور مومنین و مومنات کے لیے بھی، اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہو، اور جب محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی بے ہوشی
طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے تباہی ہو۔ ان کی اطاعت اور پسندیدہ گفتار کا حال معلوم ہے، مگر جب معاملہ حتمی ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر اگر تم نے جہاد سے منہ پھیر لیا تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ پر الٹے پھر گئے بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا ہے اور ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرنے والوں سے خفیہ طور پر کہا، بعض معاملات میں ان قریب ہم تمہاری پیروی کریں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ بس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور سرینوں پر ضربے لگا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نشاندہی کر دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت کر لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ یقیناً جنہوں نے ان پر ہدایت ظاہر ہونے کے بعد کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ان قریب ان کے اعمال حبط کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور راہ خدا سے روکا پھر کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تم ہمت نہ ہارو اور نہ ہی صلح کی دعوت دو، جبکہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور فضول ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر تمہارے رسول تم لوگوں سے مال کا مطالبہ کریں اور پھر تم سے اصرار کریں تو تم بخل کرنے لگو گے، اور وہ بخل کینے نکال باہر کرے گا۔ آگاہ رہو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور محتاج تم ہی ہو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اے رسول،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح دی، ایک نمایاں فتح، تاکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نصرت عنایت فرمائے جو بڑی غالب آنے والی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کرے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ مومنین اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ لوگ گردش بد کا شکار ہو گئے، اور ان پر اللہ نے غضب کیا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم آمادہ کر رکھی ہے جو بہت برا انجام ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ بتحقیق جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں، وہ یقیناً اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، بس جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے، تو اللہ ان قریب اسے اجر عظیم دے گا۔ صحرا نشین جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے، ہمیں ہمارے اموال اور اہل و عیال نے مشغول رکھا، لہذا ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہہ دیجئے، اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ بلکہ اللہ تو تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ پیغمبر اور مومنین اپنے اہل و عیال میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی، اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، ہم نے ایسے کفار کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، مہربان ہے۔
جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہنے لگیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلیں۔ وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ پھر وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ دراصل یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ جانے والے صحرا نشینوں سے کہہ دیجئے تم عنقریب ایک جنگجو قوم کے مقابلے کے لیے بلائے جاؤ گے۔ تم یا تو ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کریں گے۔ بس اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہتر اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ تم نے پہلے منہ پھیرا تھا تو وہ تمہیں شدید دردناک عذاب دے گا۔ جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی مواخذہ ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے ایسی ہی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑ لے گا اللہ اسے شدید دردناک عذاب دے گا۔ بتحقیق اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے۔ بس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم ہو گیا، لہذا اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عنایت فرمائی، اور وہ بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کریں گے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ بس یہ فتح تو اللہ نے تمہیں فوری عنایت کی ہے۔ اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو اور تمہیں راہ راست کی ہدایت دے، اور دیگر غنیمتیں بھی جن پر تم قادر نہ تھے وہ اللہ کے احاطہ قدرت میں آ گئی، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھا کر فرار کرتے، پھر وہ نہ کوئی کارساز پاتے اور نہ مددگار۔ اللہ کے دستور کے مطابق جو پہلے سے رائج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور وہ وہی ہے جس نے کفار پر تم کو فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا، اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ قربان گاہ تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں تم انہیں رون ڈالو اور بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں بھی ضرر پہنچ جائے، تو اذن جہاد مل جاتا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں انہیں ہم دردناک عذاب دیتے۔ جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنا سکون نازل فرمایا اور انہیں
تقوی کے اصول پر ثابت رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کیا کہ اللہ نے چاہا تو تم لوگ اپنے سر تراش کر اور بال کتروا کر امن کے ساتھ بلا خوف مسجد الحرام میں ضرور داخل ہو گئے، بس اسے وہ بات معلوم تھی جو تم نہیں جانتے تھے، بس اس نے اس کے علاوہ بھی ایک نزدیکی فتح ممکن بنا دی۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رکوع سجود میں دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف توریت میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ان کے یہی اوصاف ہیں۔ جیسے ایک کھیتی جس نے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو خوش کرنے لگی، تاکہ اس طرح کفار کا جی جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔
یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا نامناسب ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ بعض گمان یقیناً گناہ ہے، اور تجسس بھی نہ کیا کرو۔ اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ یقیناً خوب جاننے والا، باخبر ہے۔ بدوی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مومن تو بس وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں، اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں۔ یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہہ دیجئے مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ بتحقیق اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ قاف، قسم ہے شان والے قرآن کی، بلکہ انہیں اس بات پر
ताज्जुब हुआ कि खुद उन्हीं में से एक तंबीह करने वाला उनके पास आया तो कुफ्फार कहने लगे, ये तो एक अजीब चीज है। क्या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे फिर जिंदा किए जाएंगे? ये वापसी तो बहुत बईद बात है। जमीन उनके जिस्म में से जो कुछ कम करती है उसका हमें इल्म है और हमारे पास महफूज रखने वाली किताब है। बल्कि जब हक उनके पास आया तो उन्होंने उसे झुटलाया, लिहाजा अब वो एक उलझन में मुब्तला हैं। क्या उन लोगों ने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने उसे किस तरह बनाया और मुज़य्यन किया, और उसमें कोई शिगाफ भी नहीं है। और इस जमीन को हमने फैलाया और इसमें हमने पहाड़ डाल दिए और इसमें हर किस्म के खुशनुमा जोड़े हमने उगाए ताकि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हर बंदे के लिए बीनाई और नसीहत का जरिया बन जाए। और हमने आसमान से बाबरकत पानी नाजिल किया जिससे हमने बागात और काटे जाने वाले दाने उगाए और खजूर के बुलंदो बाला दरख्त पैदा किए जिन्हें तह बतह होशे लगे होते हैं। ये सब बंदों की रोजी के लिए है और हमने उसी से मुर्दा जमीन को जिंदा किया। मुर्दों का कब्रों से निकलना भी इसी तरह होगा। इनसे पहले नूह की कौम और असहाबुर रस और समूद ने तकसीब की है, और आद और फिरौन और बरादरान लूत ने भी, और ऐका वाले और तुब्बा की कौम ने भी, सब ने रसूलों को झुटलाया तो मेरा अजाब उन पर लाजिम हो गया। क्या हम पहली बार की तख्लीक से आजिज आ गए थे? बल्कि ये लोग नई तख्लीक के बारे में शक में पड़े हुए हैं। और बातहकीक इंसान को हमने पैदा किया है और हम उन वसवसों को जानते हैं जो इसके नफ्स के अंदर उठते हैं कि हम रगे गर्दन से भी ज्यादा उसके करीब हैं। इन्हें वो वक्त याद दिला दे जिस वक्त आमाल को वसूल करने वाले दो फरिश्ते उसके दाईं और बाईं तरफ बैठे वसूल करते रहते हैं। इंसान कोई बात जबान से नहीं निकालता मगर यह कि उसके पास एक निगरान तैयार होता है, और मौत की गशी एक हकीकत बनकर आ गई। ये वही चीज है जिससे तू भागता था। और सूर फूंका जाएगा तो कहा जाएगा ये वही दिन है जिसका खौफ दिलाया गया था। और हर शख्स एक हाँकने वाले फरिश्ते और एक गवाही देने वाले फरिश्ते के साथ आएगा। बेशक तू इस चीज से गाफिल था। चुनाचे हमने तुझसे तेरा पर्दा हटा दिया है, लिहाजा आज तेरी निगाह बहुत तेज है। और उसका हम नशीन फरिश्ता कहेगा, जो मेरे सुपुर्द था वो हाजिर है। हुक्म होगा, तुम दोनों फरिश्ते हर इनाद रखने वाले काफिर को जहन्नुम में डाल दो। खैर को रोकने वाले, हद से तजावुज करने वाले, शुबे में रहने वाले को, जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद बनाता था, बस तुम दोनों उसे सख्त अजाब में डाल दो। उसका हम नशीन शैतान कहेगा, हमारे परवरदिगार, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये खुद गुमराही में दूर तक चला गया था। अल्लाह फरमाएगा, मेरे सामने झगड़ा ना करो, और मैंने तुम्हें पहले ही बुरे अंजाम से बाखबर कर दिया था। मेरे यहां बात बदलती नहीं है, और ना ही मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला हूं। जिस दिन हम जहन्नुम से पूछेंगे, क्या तू भर गई है? और वो कहेगी, क्या मजीद है? और जन्नत परहेजगारों के लिए
قریب کر دی جائے گی وہ دور نہ ہوگی۔ یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرنے والا، حدود الہی کی محافظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو اور مقرر رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ ہمیشہ رہنے کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے حاضر ہے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھی، بس وہ شہر با شہر پھرے، کیا کوئی جائے فرار ہے؟ اس میں ہر صاحب دل کے لیے یقیناً عبرت ہے جو کان لگا کر سنے اور اس کا دل حاضر رہے۔ اور باتحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تکان محسوس نہیں ہوئی۔ جو باتیں یہ کرتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے وقت بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کریں، اور کان لگا کر سنو، جس دن منادی قریب سے پکارے گا، اس دن لوگ اس چیخ کو حقیقتاً سن لیں گے، وہی قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور باز گشت بھی ہماری ہی طرف ہے۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو یہ تیزی سے دوڑیں گے۔ یہ جمع کر لینا ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کریں جو ہمارے عذاب کا خوف رکھتا ہو۔ قسم ہے بکھیر کر اڑانے والی ہواؤں کی، پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی، پھر سبک رفتاری سے چلنے والی کشتیوں کی، پھر امور کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور جزا کا دن ضرور واقع ہوگا۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، تم لوگ یقیناً متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جسے برگشتہ کیا گیا ہو۔ بے بنیاد باتیں کرنے والے مارے گئے جو جہالت کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا؟ جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تمہیں اجلت تھی۔ اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ یقیناً اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا، اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی آسمان میں ہے، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یقیناً وہ اسی طرح برحق ہے جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟
جب وہ ان کے ہاں آئے تو کہنے لگے سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا سلام ہو، نا آشنا لوگ معلوم ہوتے ہو۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے سامنے رکھا، کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر ابراہیم نے ان سے خوف محسوس کیا، کہنے لگے خوف نہ کیجیے، اور انہیں ایک دانا لڑکے کی بشارت دی۔ تو ان کی زوجہ چلاتی ہوئی آئیں اور اپنا منہ پیٹنے لگی اور بولی میں تو ایک بڑھیا اور 7 بانجھ بھی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، وہ یقیناً حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔